مولانا ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جس طرح سے تربوز پھٹ کر اس کا مادہ پورا باہر آ جاتا ہے، اس معصوم بچے کا پورا بھیجا باہر آ گیا۔ اتنے لوگ گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن انسانیت مر چکی ہے۔ کوئی ویڈیو حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی مدد اللہ العالی جو جمعیت علماء گجرات کے نائب صدر ہیں، ماشاءاللہ فن خطابت کے جوہر بھی کھیلتے ہیں۔ وقت اگر ہو تو سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں، لیکن کیا بتائیں یہ بمبئی ہے جہاں وقت ہمیشہ اپنی قلت کا شکوہ کیا کرتا ہے۔ میں حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، 20 منٹ کا وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وقت کی رعایتوں کے ساتھ آپ اپنی شیریں سخن سے سامعین کو انشاءاللہ محدود فرمائیں گے اور ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت کو جگائیں گے۔ تشریف لائیں حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء گجرات۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ قرآن کریم کے 5 حفاظ کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ جاوید تحفہ عنایت فرمایا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، جس کا ایک ایک حرف باقی رہے گا۔ دنیا میں بات بات کے قسم کے لوگ آئے اور قرآن کریم کی آیتوں کے مقابلے کی ناکام کوششیں کی، لیکن
ہمیشہ ایسے لوگوں نے ہار مانی اور قرآن کریم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے وہ کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے جو کتاب ہدی للمتقین ہے، جو کتاب ہمارے لیے دستور حیات ہے، جو کتاب ہدی بلاغ للناس ہے، جو کتاب لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہبری اور رشد کا سامان پیش کرنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ہمارے لیے رب کا بڑا تحفہ ہے۔ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیے، قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں بسائیے اور قرآن سے والہانہ محبت پیدا کیجیے۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہ مدرسوں کا نظام، یہ جامعات، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت کے دیگر وہ حالات میں اور پریشانیوں کے ماحول میں اور بڑی دقتوں کے ماحول میں بھی ان علماء کرام کے سروں پر، ان مدارس میں پڑھنے والوں کے سروں پر جو تاج پوشی ہونے والی ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن زندہ رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ آج صبح جب ہوگی وہ 26 جنوری ہوگی اور ہندوستان کے اندر آزادی ہم نے دیکھی اور ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ اس سے پہلے انگریزوں کا اس ملک پر دبدبا تھا اور انگریزوں نے چاروں سمت اس ملک پر اپنا قبضہ کیا تھا اور ناکام کوششیں ان کی رہی کہ اس ملک سے مسلمانوں اور مسلمانوں کی کتاب کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے ناپاک کوششیں کی، جو کوششیں ناکام رہی کہ ہزاروں قرآن انہوں نے جلائے اور ختم کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، لیکن قرآن نہ اس وقت ختم ہوا، نہ آج ختم ہوا، نہ قیامت تک انشاءاللہ ختم ہوگا۔ قرآن باقی رہے گا، قرآن ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن کا ایک ایک حرف باقی رہے گا۔ رب نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ مقابلے میں آئے لیکن قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب قرآن سے ہم وابستہ ہو جائیں، یہ قرآن جہاں آپ کا ایک اعلان ہے پیام انسانیت، قرآن ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن جہاں رشد و ہدایت ہے جو سب کے لیے ہے، قرآن کسی ایک قوم کا قرآن نہیں ہے، قرآن کسی ایک برادری کا قرآن نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے۔ میں نے سمجھاتے ہوئے قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے۔ ناس کہتے ہیں انسان کو، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، انسانیت کے زمرے میں ہے، جو اپنے آپ کو انسانیت سے وابستہ رکھتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن اس کے لیے رشد ہے، یہ قرآن اس کی گائیڈ کرتا ہے، قرآن اس کو راستہ بتلاتا ہے۔ یہ تو انسان کی کمی ہے کہ وہ قرآن کے رموز نہیں سمجھ پاتا ہے، قرآن کے نکات نہیں سمجھ پاتا ہے، قرآن کی تفسیروں کو نہیں پڑھتا ہے۔ یہ انسان کی کوتاہی ہے، ورنہ یہ قرآن سب کے لیے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، اور جو قرآن میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رحمت بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے۔ آپ بولی اٹھائیے، قرآن کریم میں دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا بنی اسرائیل کو، تو یوں کہا یا قومی
یا قومی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب اٹھایا فرمایا یا قومی، جب نوح علیہ السلام نے خطاب اٹھایا یا قومی، آپ دیگر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، چند انبیاء کرام کا جو تذکرہ ہوا ہے اس میں یا قومی کی صدا بلند ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی باری آئی آپ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، صرف قریش والوں کو نہیں بلایا، صرف مکہ والوں کو نہیں بلایا، صرف طائف اور مدینہ والوں کو نہیں بلایا، یہ خطاب قیامت تک کی صبح تک جو بھی انسان آئے گا اس انسان کو یہ خطاب دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کا پیغمبر ہوں، میں تم سب کا میسنجر ہوں، میں ہی تمہارا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے ہیں آپ نے صدا بلند فرمائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی کتاب کی مان لو، اس کتاب میں تمہارے لیے رشد و ہدایت ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، بار بار قرآن میں پیغام انسانیت ہے، جہاں قرآن کی آیت یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے کان کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ یا ایھا الناس سورہ نساء کی آیت شروع ہوتی ہے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے، جس پروردگار نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، پہلا باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کو بسایا۔ ہمارے ناظم محترم حضرت سمیم اختر صاحب ندوی دامت برکاتہم جب ہمیں تمہیدی بات کہہ رہے تھے بڑی قیمتی باتیں کہی تھی کہ ہم سب انسان ہیں، سب ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، چاہے کوئی یہاں غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی کے بدن سے اگر کوئی خون نکالے گا وہ خون لال ہو، سب کی رگوں میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ لال خون ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا نہیں، یہ مسلم ہے اس کے رنگ کی رنگت الگ ہے، خون کی رنگت الگ ہے، اور اگر مسلمان ہے اس کی رنگت الگ ہے، سکھ ہے اس کی رنگت الگ ہے، عیسائی ہے اس کی رنگت الگ ہے، سب بھائی بھائی آپس میں جب تک اس ملک کے اندر انسان مل جل کر رہے یہ ملک ترقی پر ترقی کرتا تھا، لیکن جب سے اس ملک میں فرقہ پرستی عام ہونے لگی، نفرتوں کو لوگوں نے جو ہے اجاگر کرنا شروع کیا، اور وہ بھی چند طبقے والے ہیں، سب پورے ایسے نہیں، نہ مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے، نہ غیر مسلموں میں ایسا ہے، نہ سکھ میں کوئی ایسا ہے، نہ عیسائی میں ایسا ہے، یہ چند افراد ہیں جو ہر قوم میں بس رہے، ان کو اپنے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ نفرت کے جو ہے ماننے والے ہیں، یہ نفرت کے پجاری ہیں جو ہر وقت نفرت پھیلانے کے چکر میں لگے ہوئے، ورنہ اسلام بھی محبت کی دعوت دیتا ہے، ہندو دھرم کی کتابیں بھی محبت کی دعوتیں دیتی ہیں، آپ دیگر اور جو ہے دھرم کی کتابیں اٹھائیے، انہوں نے انسان پر ظلم کرنے سے روکا تھا۔ یہ الگ بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ سب سے زیادہ اگر رحم دلی کا حکم دیا ہے تو وہ قرآن نے، اگر سب سے زیادہ اگر رحم دلی کی بات کی ہے تو میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صرف بیان بازی نہیں بلکہ عملی نمونہ پہنا ہے۔
آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین پر رہنے والوں میں انسان نہیں جانوروں تک کے ساتھ آپ نے رحم دلی کا ثبوت دیا۔ اگر مکہ کی سرزمین پر آپ دیکھیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، جنہوں نے مکہ میں آپ کا رہنا دشوار کر دیا ہے، لیکن ایک وقت آن پڑا جب سن ہجری 8 ہوئی اور آپ کو فتح مکہ نصیب ہوا ہے، اس وقت آپ کا علم دیکھیے، جو آپ کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، آپ کے مارنے کے در پہ رہتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ یا آپ کی تعلیم تھی، پھر آپ کو ستانے کے لیے آپ کے گھر آتے تھے اور جان بوجھ کر آپ کے بستروں پر غلاظت ڈال دیتے تھے، لیکن جب وہ مہمان گھر سے باہر چلا جاتا تھا اس کی غلاظت کو اگر کسی نے صاف کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے، صرف دعوے بازی نہیں، ہمیں اپنا کردار نبھانا ہے۔ اس ملک کے اندر خصوصاً مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت میں کہ اپنا کردار بتلائے، عملی جامہ پہنائے، خود مسلمان بنے اور لوگوں کو بتلائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ جو تصویر بتائی ہے کہ کوئی امامہ پہنا ہے وہ دہشت گرد ہے، داڑھی رکھنے والا ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ کوئی جبہ کبا میں ہے وہ دہشت گرد ہے، آپ بتلائیے کہ داڑھی رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ کورونا نے دیکھا، کورونا کے وقت میں لوگوں نے دیکھا کیا عالم تھا، لوگوں کی جو میتوں کو اٹھانے والے کوئی نہیں تھے، یہی علماء کرام تھے، یہی جمعیت کے افراد تھے، یہی خادمان اسلام کے لوگ تھے کہ جنہوں نے جو میتوں کو اٹھا کر قبرستان ہی نہیں بلکہ شمشان گھاٹ تک بھی پہنچایا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ پیغام لوگوں کو بتلاؤ کہ قرآن ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن نے ہمیں واضح طور پر کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کا خطاب کان کھول دیجئے، مسلمان نہیں، ہر کو مسلمان نہیں، سکھ بھی مسلمان نہیں، ہندو بھی مسلمان نہیں، عیسائی بھی مسلمان نہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، اس کا پالنہار، اس کا پروردگار، اس کا مولا، وہ اسے کہہ رہا ہے اے انسان غور سے سن، میں نے تجھے ایک ہی انسان سے، ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے تجھے میں نے جنم دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے تجھے تقسیم کیا شعوب میں، شعبت ان کی جمع ہے، کہتے بڑی بڑی قومیں، قریش، عرب، عجم، ہندو اور دیگر اور اجمی قبیلے کا ان کو میں نے الگ الگ تقسیم کیا، قبائلوں میں تقسیم کیا، برادریوں میں تقسیم کیا۔ اس کا مقصد تھا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف ہو، تمہاری شناخت ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تم الگ الگ بڑھ جاؤ، یہ اس کے خون کا پیاسا، وہ اس کے خون کا پیاسا، یہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چڑھائے، وہ اسے دیکھ کر مارنے کے فراق میں ہو، اس وجہ سے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بچ کر جیے گا، جو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، رب کی مانے گا، رب کی مان کر زندگی گزارے گا، اپنے پالنہار کے بدلے ہوئے راستے پر وہ جیون بسر کرے گا، وہ اپنے رب کے پاس سب سے اچھا ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو مکرم بنایا، اور مکرم اسی وقت ہوگا جب اپنے پالنہار کی مانے، مکرم اسی وقت ہوگا جب اپنے رب کے سامنے سر جھکائے گا، مکرم اسی وقت ہوگا جب اپنے آپ کو سر نگو کر دے گا، مکرم اسی وقت ہوگا جب اپنے آپ کو سلنڈر کر دے گا، مکرم اسی وقت ہوگا جب رب کی کتاب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور بات کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن انسان ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی کرتا گیا اور
آسمان کو چھوتے ہوئے وہ جو ہے چاند و سورج تک پہنچنے کی طاقت ہے اپناتا گیا، لیکن اخلاق میں، کردار میں، کریکٹر میں وہ زمین کی سطح سے بھی نیچے گئے۔ انسان دولت کماتا گیا اور منڈی کی منڈی خریدتے گیا، لیکن ہمدردی کا مادہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، میں آپ کو کیا داستان بتاؤں۔ میں بھی سورت سے آ رہا تھا ولساڈ سے، ہم نے ایک جگہ فور ویل روک کر میرے فور ویل میں جتنے لوگ سوار تھے ہم سب زاروں قطار ہوئے۔ جب میں دوپہر میں بیان لیتا تو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں بیان کر سکوں۔ ایک اندوہناک واقعہ، ایک بڑا ٹرک آگے جا رہا ہے، ایک آدمی ہونڈا پر اپنے بالکل معصوم 11-10 سال کے بچے کو سوار کر کے جا رہا تھا۔ اچانک سے گاڑی کی ٹھوکر لگی اور اس کا باپ بھی گاڑی سے گر گیا، اس کا بچہ بھی گاڑی سے گر گیا۔ عجیب منظر ہے انسانوں کا۔ لوگوں دیکھیے جو اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے، وہ انسانیت کے دائرے میں نہیں ہے، وہ ہمدردی کا مادہ چھو چکا، وہ ہمدردی کی باتیں بھلا چکا۔ جب یہ گاڑی جو ہے گری ہے، وہ آدمی بچتے بچتے آخری ٹائر سے بچا۔ ہم تو سمجھ گئے کہ گاڑی والا بچ گیا، لیکن اچانک نظر پڑی، یا اللہ معاف فرمائے، اچانک نظر پڑی اس کا ایک معصوم بچہ پیچھے کی گاڑی میں آ گیا اور پورا کچل۔ مولانا، ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جس طرح سے تربوز پھٹ کر اس کا مادہ پورا باہر آ جاتا ہے، اس معصوم بچے کا پورا بھیجا باہر آ گیا۔ اتنے لوگ گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن انسانیت بن چکی ہے۔ کوئی ویڈیو اتار رہا ہے، کوئی جو ہے فوٹوگرافی کر رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے باپ کا درد کیا۔ وہ غیر مسلم ہی صحیح تھا، لیکن ہم نے کار روکی، میرے بچے میرے ساتھ میں، میری معصوم بچی جو 1.5 سال کی ہے وہ بھی ہمارا رونا دیکھ کر زاروں قطار رو۔ آج انسانیت مر گئی، ٹیکنالوجی ضرور ہے لیکن انسانیت ختم ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو آقا مدنی علیہ السلام کا داستان، جس پیغمبر کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن وہ آپ کی ہسٹری نہیں پڑھتے۔ ایک نابینا عورت تھی، اچانک وہ چل رہی تھی اور اس کا پاؤں پھسلا، وہ ٹھوکر کھا گئی، نیچے گر گئی تو لوگ ہنس پڑے۔ اس وقت بھی ہنسنے والے تھے، ابو جہل بھی ہنس پڑا، دوسرے بھی ہنس پڑے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فوراً آگے بڑھے اور اس نابینا عورت کو سہارا دیا۔ اور عالم یہ ہے، جب معلوم چلا اس نابینا عورت کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ نے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس نابینا عورت میں کھانا پہنچانا شروع کیا۔ یہ میرے آقا کا عالم، یہ میرے آقا کی انسانیت ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، جب عرب کے اندر منڈی لگتی تھی، لوگ دیہاتوں سے اپنا مال فروخت کرنے آتے تھے، لوگ دعویٰ کرتے ہم انسان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا ابھی ایک جگہ میں تجدید ایمان کے لیے گئے، اس مسلمان نوجوان سے ملا، اس نے کیا کہا، مولانا میں اسلام میں کیوں رہوں؟ یہ حاجی صاحب، یہ مسجدوں کے ٹرسٹ، یہ ذمہ دار حضرات، ان کے ساتھ میں نے لاکھوں روپے کا سودا کیا تھا، میں ان کو حاجی صاحب سمجھ رہا تھا، ان کو قاضی صاحب سمجھ رہا تھا، مسجد کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، یہ ہمارا لاکھوں روپے ایک ماہ میں ہڑپ کر گئے، میں ان کے مذہب کو کس طرح سے؟ ہماری اداؤں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں گروہ در گروہ آنے چاہیے، اس کے بجائے ہمارے کریکٹر دیکھ کر، ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے اعلان کیا، جب حضور کعبۃ اللہ میں تھے، اے لوگوں، اے قریش والو، تم ہمارے مال کو مت ٹھگو، ہمیں دھوکہ مت دو، اور قریش والے ہمارے مال چھین لیتے۔ حضور کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں واقعہ ختم کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے الحمدللہ۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی بات سنی، غور سے سنے میرے بھائی،
हुजूर खड़े हो गए, भाई तेरे साथ किसने ज्यादती की, किसने जुल्म किया? वो मक्का का दौर है जब हुजूर पर जुल्म किया जा रहा है, वो मक्का की जमीन है जब हुजूर को सताया जा रहा है, लेकिन हुजूर का आलम है कि किसी को सताया जाए तो आपके सीने में दर्द होता है, किसी पर जुल्म होता था तो आप कमर बस्ता हो जाते थे, किसी पर ज्यादती होती थी तो आप उसके बचाव की जो है तदबीरें करते थे। फौरन पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर मैं अपने 3 ऊंट लेकर बाजार में आया था, मेरे कीमती 3 ऊंट थे, लेकिन मैं जैसे ही सौदा बेचता था अबू जहल को मेरे तीनों ऊंट पसंद आ गए, मैं कीमत ज्यादा कहता था, वो कहता है कम कीमत में दे तो मैं लूं वरना नहीं। आज किसी की मजबूरी की जमीन है, किसी का खिता है, किसी का मकान है, किसी प्रॉब्लम में और किसी जो है परेशानी में है, तो उसकी मजबूरी का इंसान फायदा उस पर जुल्म करे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने पूछा किसने किया? कहा अबू जहल ने। और ये भी किया हुजूर कि जब कोई मेरा सौदा खरीदना आता था वो लोगों को कहता था कि इससे माल मत खरीदना, इसका कीमत वाला माल नहीं है, ये बाजारों मंडियों में आज हो रहा है। हुजूर ने कहा कि कितनी कीमत लेना चाहता है? तो कहा कि हुजूर मैं इतनी कीमत लेना चाहता हूं, तलाओ इसको जैन तीनों ऊँट मुझे दे दो, मैं ये खरीद लूं। ये हुजूर का किरदार था। और हुजूर का रौब जिसके बारे में आप जानते हैं, मुसिरतु बिर्रौब, मुझे रौब से मेरी मदद की गई, मेरी यादत की गई। अबू जहल को बुलाया, वाक़या सुना और कहा कि तू इसको डांटता है और उसका माल हड़प करना चाहता है, जान लेना अगर अब के बाद तूने ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं। अबू जहल घबरा गया। सीरत की किताबों में लिखा है कि अबू जहल आगे कुछ भी नहीं बोल सका, ये हुजूर का रौब था और कहने लगा कि मोहम्मद मैं क्योंकि वो तो आपको रसूल नहीं मानता था, अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये अबू जहल का कहना है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हम अपने आका के फॉलोवर बने, आपकी इत्तिदा करें, आपकी इत्तिबा करें, आपके नक्शे कदम पर चले, इंशाअल्लाह ये दुनिया को और खुसूसन हिंदुस्तान में बसने वाले इंसानों को ये पता चलेगा कि यही लोग हमदर्द हैं, लोगों के काम आने वाले हैं और लोगों के दर्द और दुख में यही लोग उनका साथ देने वाले हैं। इंशाअल्लाह करेंगे भाई साथी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।